میرا کزن پڑھائی کے سلسلے میں گاؤں سے شہر ہمارے گھر رہنے آیا تھا اور ساتھ ساتھ بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھاتا تھا۔ میں پڑھائی میں کمزور تھی۔ امی کہنے لگی باہر جانے سے اچھا ہے اپنی کزن کے پاس ٹیوشن پڑھ لو۔ میں روزانہ رات کو اس کے پاس پڑھنے لگی۔ ایک دن امی نانی کے گھر گئی۔ ہم گھر اکیلے تھے کہ پڑھائی کرتے کرتے وہ مجھے اندر کمرے میں۔ میرا نام رمشا ہے۔ میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہم 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں۔ میں نے میٹرک ہائی اسکول سے پوری کی اور میرے ساتھ میری بچپن کی دوست مہنور بھی تھی۔ ہم شروع دن سے اکٹھے اسکول جاتے اور آتے۔ یہ کہانی میرے دوست کے متعلق ہے جس نے بہت آزمائش اور مشکلوں کے بعد اپنی زندگی کو سنوارا۔ مہنور میری پکی دوست تھی۔ والدین کے پیار نے اس کو زندگی کی سب خوشیاں دے رکھی تھیں۔ وہ غم جیسی کیفیت سے آشنا ہی نہ تھی۔ وہ اور میں اکٹھے اسکول جاتے۔ میں اکثر اس سے مستقبل کے بارے میں پوچھتی۔ میرا مستقبل بہت اچھا ہوگا وہ جواب دیتی۔ ہمارے اسکول میں لڑکیاں اکثر شادی کے بارے میں باتیں کرتیں لیکن مہنور کو ان باتوں کی پرواہ نہ تھی۔ اس کے نزدیک ایسی باتیں فضول باتیں تھیں۔ اس کا یقین تھا جو نصیب میں ہوگا وہ مل جائے گا، پہلے سے کیا سوچنا۔ مزمل اس کا چاچا تھا، گاؤں میں رہتا تھا اور پڑھائی کے سلسلے میں مہنور کے گھر آیا ہوا تھا۔ اس نے امتحان دیتے ہی جاب ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ وہ نیک اور سمجھدار لڑکا تھا، بنا ضرورت کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ اس کی شخصیت میں ٹھہراؤ تھا تبھی سب اس کی عزت کرتے تھے۔ جلدی ہی اس کو ایک محکمے میں اچھی نوکری مل گئی۔ اس نے مکان کرائے پر لینا چاہا لیکن مہنور کے ابو نے اس کو منع کر دیا۔ کہا برخوردار جب اپنا گھر موجود ہے پھر کرائے پر رہنے کی کیا ضرورت ہے۔ یوں وہ مستقل اس کے گھر رہنے پر لگا۔ مہنور کیمسٹری میں کمزور تھی، اسے فارمولے یاد ہی نہ ہوتے تھے، جبکہ مزمل اکیڈمی میں کیمسٹری پڑھا رہا تھا۔ مہنور کی والدہ نے کہا تم کسی اور سے ٹیوشن پڑھنے کی بجائے مزمل سے پڑھ لیا کرو، اس طرح ٹیوٹر کی بھاری فیس بھی دینی نہیں پڑے گی۔ وہ گھر میں رہتا تھا، تمہیں ٹیوشن کے لیے گھر سے باہر نہیں جانا پڑے گا۔ مزمل تو کیمسٹری کا مرد تھا، اس کو بھلا اپنی کزن کو پڑھانے پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ خود ان کا احسان اتارنا چاہتا تھا۔ مہنور کو فارغ وقت میں گھنٹے 1.5 گھنٹے پڑھانے لگا۔ اس کے خیالات اپنی کزن کے لیے شفاف تھے، اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ مہنور کو وہ اپنے خاندان کی عزت سمجھتا تھا۔ ایک دن میں ان کے گھر گئی، دیکھا کہ آنٹی بازار سے کھیرنی سیٹ اور باتھ سیٹ لے کر آئی ہیں۔ آنٹی یہ کس کے لیے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ بولی مہنور کے جہیز کے لیے ہیں۔ یہ کفرہ سن کر پہلی بار میں اپنی سہیلی کے چہرے پر سرخیاں دیکھیں، گویا وہ اب شادی کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ جب ہم دونوں کمرے میں جا بیٹھی میں نے اس سے پوچھا کہ آنٹی میں تمہارے لیے رشتہ دیکھ لیا ہے، کون ہے وہ خوش نصیب جو تمہارا ساتھی بنے گا؟ بولی ابھی تو کوئی ظاہر نہیں ہوا، سامنے آئے گا تو بتا دوں گی۔ ابھی ہم یہ باتیں کر رہے تھے کہ اچانک سامنے سے مزمل آتا دکھائی دیا۔ مہنور نے اسے دیکھا تو چونک سے گئے۔ میرے منہ سے نکلا کہیں وہ خوش قسمت یہ تو نہیں ہے؟ وہ جواب دینے کی بجائے مجھ کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ اس دن پہلے کبھی میری سہیلی نے ابھی مستقبل کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ اس روز جب وہ بستر پر لیٹی اس نے سوچا ہمارے گھر میں ہی لڑکا رہتا ہے اور میرا ابھی اس کی طرف دھیان ہی نہیں گیا۔ اپنے تمام عزیزوں اور رشتہ دار لڑکوں کا مقابلہ مزمل سے کیا تو اس کو سب سے بہتر وہی نظر آیا۔ تبھی اس نے ارادہ کر لیا کہ اگر والدین نے اس کو انتخاب کر دیا تو وہ دوسروں پر مزمل کی ہی کو ترجیح دے گی۔ اس کا خیال تھا کہ والدہ نے اس کی شادی کے لیے مزمل کا انتخاب کر رکھا ہے۔ اب وہ ہر روز سوچتی کہ کس طرح اپنے خیالات سے مزمل کو آگاہ کرے۔ ڈر تھا کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ ایک دن مزمل اور مہنور اکیلے کمرے میں بیٹھے پڑھ رہے تھے کہ مہنور نے باتوں باتوں میں کہہ دیا کہ وہ زندگی کے ایک اہم مسئلے کے بارے میں اس سے بات کرنا چاہتی ہے جو ان دنوں اس کو بہت پریشان کر رہا ہے۔ پھر اس نے ہمت کر کے وہ کہہ دیا مزمل کچھ عرصے سے یہاں رہ رہے ہو، تم کو اندازہ ہو گیا ہوگا میں کیسی لڑکی ہوں۔ ہمارے گھر اول تو کوئی لڑکا آتا نہیں اور نہ ہی میں کسی سے بات کرتی ہوں۔ ہمارے گھر کا ماحول بہت ہی پاکیزہ ہے، تم جانتے ہو، اور تم بھی اچھے ہو بہت۔ میں چاہتی ہوں کہ تم سے وہ اہم بات شیئر کروں جو میرے دل میں ہے۔ میں کسی سے محبت وغیرہ کی بات نہیں کر رہی لیکن اس عمر میں ہم کو جیون ساتھی کے بارے میں سوچنا ہی پڑتا ہے۔ میں تمہیں اپنے لائق پاتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ تم سے پوچھوں
کہ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے، مجھے سچ سچ بتا دو اور جھجکنا بھی نہیں۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا، مہنور تم بہت اچھی لڑکی ہو، اس میں کوئی شک بھی نہیں۔ لیکن یہ کہہ کر اس نے مہنور کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں اس کو امید کے دیے جلتے نظر آئے اور چہرے پر ایک خوشگوار جواب کا انتظار تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کی غزل نے اس کو کیا کیا توقعات وابستہ کر لی ہے۔ اس نے اپنی معصوم سی کزن کو ناؤد کرنا مناسب نہ سمجھا۔ جب مہنور نے خود توجہ دلائی، مزمل نے بھی اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا شروع کر دیا۔ انکل اس سے یوں بھی بہت پیار کرتے تھے اور آنٹی بھی شفیق تھی۔ ان کے گھر کا ماحول پرامن اور سکون بخش تھا اور مہنور کو زمانے کی ہوا چھو کر نہ گئی تھی۔ وہ عام لڑکیوں سے بہت مختلف تھی، سادہ دل، سادہ لو۔ اس میں چالاکی نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ اس نے ٹھان لی مناسب وقت آئے گا تو اپنی والدہ کو لا کر انکل سے مہنور کا ہاتھ مانگ لے گا۔ فی الحال کچھ جاب کرنے اور کچھ کر دکھانے کا جذبہ دل میں موجود تھا تاکہ رشتے کے جواب میں انکار کی گنجائش نہ رہے۔ وہ شہر میں گھر بنانا چاہتا تھا تاکہ اس کی آنٹی یہ اعتراض بھی نہ کرے کہ تم گاؤں میں رہتے ہو، میری بیٹی گاؤں میں کیوں گزارا کرے گی۔ ادھر اس کے من میں یہی سوچیں چل رہی تھی کہ انہی دنوں مہنور کے گھر میں مہمان آ گئے۔ وہ 3 لڑکیاں اور ان کی ماں تھی۔ رشتے میں ان کی خالہ ہوتی تھی۔ خالہ نے مہنور کو دیکھتے ہی تہیہ کر لیا کہ وہ اس منحوسین لڑکی کو ہی اپنی بہو بنائیں گی۔ اس کے شوہر کی کپڑوں کی دکان تھی اور بیٹا اپنے والد کے ساتھ اس کاروبار میں ہاتھ بٹاتا تھا۔ غضب یہ لوگ بہت ہی دولت مند تھے۔ خالہ نسیم نے وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور جانے سے قبل اپنے بیٹے کے لیے رشتے کی بات کر دی۔ مہنور کی ماں نے کہا، سوچ کر جواب دوں گی، اپنے خاوند سے مشورہ کر لوں۔ میں ابھی یہی ہوں، خاوند سے آج رات ہی مشورہ کر لوں تاکہ میں فائنل جواب لے کر ہی چلی جاؤں۔ بار بار آنے جانے سے تم کو بھی زحمت ہوگی اور مجھے بھی سفر کرنا پڑے گا۔ اس عورت نے جیسے مہنور کو بہو بنانے کا تہیہ کر رکھا تھا، اس کے دباؤ میں آ کر آنٹی نے شوہر سے بات کی۔ وہ بولے، ابھی تو ہماری بیٹی پڑھ رہی ہے، ابھی اس کے رشتے کی کیا جلدی ہے۔ وہ بولی، رشتہ برا نہیں ہے، نسیم میری صغیر خالہ کی بیٹی ہے اور یہ دیکھیں بھلے لوگ ہیں۔ مجھے تو یہ رشتہ پسند ہے، لڑکا اکلوتا اور باپ کی ہر عیشائش کا وہی مالک ہے۔ اگر تم کو یہ رشتہ پسند ہے تو جیسا چاہے کر لو۔ وہ بیوی کی طبیعت سے واقف تھا، کہنے لگا، تم نے فیصلہ تو خود ہی کر لیا ہے، اب مجھ سے کیا پوچھتی ہو۔ میاں کا جواب سن کر آنٹی نے بہو کو ہاں کر دی۔ مزمل اس معاملے سے بے خبر تھا، اپنے خواب بناتا رہا۔ وہ روزانہ دفتر جاتا اور 1 ماہ بعد جب تنخواہ ملتی تو وہ 1 پائی خرچ نہ کرتا۔ تمام تنخواہ آنٹی کو لا کر دیتا کہ وہ جمع کر دی جائے۔ دراصل وہ تمام رقم اپنی شادی کی خریداری پر خرچ کرنا چاہتا تھا۔ وہ ڈیوٹی سے لوٹتا تو مہنور اس کی منتظر ہوتی، جلدی سے کھانا گرم کر کے دیتی۔ کچھ دنوں بعد نسیم خالہ پھر آ گئیں، کہنے لگی، بہن میں تو اپنی مہنور کو انگوٹھی پہنا کر ہی جاؤں گی۔ 2-3 دن منتیں کرنے کے بعد اس نے اپنی بات منوا لی۔ مہنور کو پتہ چلا تو ماں سے بولی، مجھ سے پوچھ لیا تو ہوتا، چپ رہو، منہ مت کھولنا، خالہ نسیم سن لیں گی۔ ہمارے یہاں لڑکیوں سے یوں نہیں پوچھا جاتا، تم کو اچھے برے کی کیا سمجھ ہے، ہم جو کریں گے صحیح کریں گے۔ اسی روز شام کو مہنور کی منگنی ہوئی تھی۔ رات ہی منگنی کی تیاریاں مکمل ہو گئی۔ خالہ نسیم پیسے والی تھی، جا کر بازار سے تمام سامان خرید لیا۔ مہنور کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ محلے کی تمام سہیلیاں اس کے گرد جمع ہو گئی۔ مزمل دفتر سے آیا تو گھر کا نقشہ ہی اور تھا۔ اس نے پوچھا، تائی یہ سب کیا ہے؟ وہ بولی، بیٹا مہنور کی منگنی ہو رہی ہے، سب کچھ جلدی میں ہوا تو ان کو بتا نہ سکی۔ نسیم بہن کی بیٹے سے کر رہی تھی کہ ابھی کے ابھی ہی منگنی کرنی ہے کیونکہ انہوں نے کل واپس لوٹ جانا تھا۔ مزمل نے منگنی کا لفظ سنا تو اس کا جسم سن ہو گیا، اس کی تمام امیدیں خاک میں مل گئی۔ مہنور کی نظر جب مزمل پر پڑی، اس نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ دن دیکھنا ہوگا۔ مہنور کے رونے کی آواز سن کر مزمل کو اندازہ ہو گیا اس کی بے بسی کا۔ وہ مردہ قدموں سے اپنے کمرے میں چلا گیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ مہنور کو چین آ رہا تھا۔ وہ اسی حالت میں اس کے پاس پہنچی اور بولی، میری بات سنو، یہ سب مجھ سے پوچھے بغیر ہو رہا ہے۔ والدین زبردستی میری منگنی کر رہے ہیں، اب تم ہی کچھ کرو۔ وہ کہنے لگا، جب تم سے کچھ نہ ہو سکا تو میں کیا کروں؟ میں تو یہاں بطور مہمان ہوں اور تمہارا اپنا گھر ہے۔ میرے دل میں اپنا خیال بھی تم نے ہی ڈالا تھا۔ اگر ضرورت نہیں تھی تو اتنی باتیں نہیں کرنی تھی۔ اب جیسا بھی ہو رہا ہے ٹھیک سمجھ کر قبول کر لو اور خود کو سنبھال لو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور چلا گیا۔ مہنور کی امید ٹوٹ گئی۔ اس نے رو دھو کر منگنی کی انگوٹھی پہن لی۔ اس کے بعد مزمل نے کرائے کے مکان تلاش کر لیا اور اکیلے ہی رہنے لگا۔
پاس کوئی بھی ہمدرد نہ تھا، کیونکہ وہ ان دنوں اپنی ذات سے بالکل بیگانہ ہو گیا تھا۔ میلے کپڑوں میں دفتر چلا جاتا اور کبھی ہوائی چپل پہن کر جوتے تک پہننے کا حوصلہ نہ رہتا۔ رفتہ رفتہ وہ کم کھانے کی وجہ سے گھلنے لگا، اسے بخار رہنے لگا۔ ایک دن تیز بخار تھا، جب بخار اترا تو زبان میں لہنت پیدا ہو گئی۔ اب وہ اپنا وجود نہیں سنبھال سکتا تھا، اس کے اعصابی نظام میں کچھ گڑبڑ واقع ہو گئی تھی۔ اس کو دوست پہلے اسپتال لے کر گئے اور بعد میں اس کے والدین کے پاس گھر لے گئے۔ اس کو گاؤں کے حکیم کو دکھایا اور کچھ جڑی بوٹیوں سے علاج کروایا، مگر اسے فائدہ نہ ہوا۔ رفتہ رفتہ اس کا ایسا حال ہو گیا کہ وہ ہاتھ میں پانی سے بھرا ہوا گلاس بھی نہ پکڑ سکتا تھا۔ دوبارہ اسے شہر لائے ایک ماہر ڈاکٹر کو دکھایا۔ اس نے کہا بہت دیر ہو چکی ہے، شروع میں لے آتے تو شاید علاج ہو جاتا۔ اس نے لا علاج کر دیا اور کہا کہ کمر کی سرجری سے ایک چانس ہے، مگر موروں کا یہ آپریشن کرنا ناکام رہا تو معذوری کا خطرہ ہے۔ 50% صحیح ہونے کا امکان ہے۔ اس پر مزمل نے سرجری کروانے سے منع کر دیا اور وہ ہمیشہ کے لیے وہیل چیئر پر آ گیا۔ ہر ایک کو اجنبی نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ مہنور کو کچھ پتہ نہ تھا کہ مزمل کی کیا حالت ہے۔ وہ کبھی گاؤں گئی ہی نہیں تھی اور نہ جا سکتی تھی، البتہ اس کے ابو جاتے تھے اور بھتیجے کو دیکھ آتے تھے، مگر وہ گھر میں کسی سے اپنی بھتیجی کی بیماری کا تصور نہیں بتاتے تھے۔ منگنی کے کچھ ماہ بعد شادی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ادھر مہنور کی شادی کی شہنائیاں بج رہی تھیں، ادھر مزمل کی بیماری میں پیچیدگیاں بڑھتی جا رہی تھیں، لیکن وہ چپ رہتا تھا جیسے کسی نے اس کے لبوں پر تالا لگا دیا ہو۔ شادی کا دن آ گیا، مہنور دلہن بن گئی۔ اس کے چہرے پر خوشی نہ تھی، سجا ہوا چہرہ اجڑا لگ رہا تھا۔ وہ اتنی دکھی ہو رہی تھی کہ دکھ سے رو بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے تمام سنہرے خواب چکنا چور ہو چکے تھے۔ شادی کے دن بھی وہ دعا مانگ رہی تھی کہ مزمل آ جائے۔ اس کو خبر نہ تھی کہ اس کا نہ آنا بہتر تھا۔ نکاح کے وقت رجسٹر پر دستخط کرتے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میری عزیز جان سہیلی کسی اور کی دلہن بن کر بیاہ کر اپنے گھر چلی گئی۔ وہ اب خاموش رہتی تھی، کیونکہ اس کے ذہن میں مزمل کی تصویر جم گئی تھی۔ اس کا دولہا دیکھنے میں بس ٹھیک تھا، مگر اچھا آدمی نہ تھا۔ کسی اور کا نقصان نہ کرتا تھا، مگر اپنی بری عادتوں سے خود کو نقصان ضرور دیتا تھا۔ وہ مہنور کے ساتھ تو ٹھیک رہتا تھا، مگر اس کی اپنی ایک پرسنل زندگی تھی جس کی وجہ سے بیوی نظر انداز ہوتی تھی۔ دولت کافی تھی اور وہ بغیر دوستوں کے رہ نہیں سکتا تھا۔ دولت بھی بغیر محنت کے اسے مل گئی تھی۔ وہ عیش و عشرت کی محفلوں کا رسیا تھا۔ عمر میں بھی مہنور سے 10 برس بڑا تھا۔ ماں اس کو سمجھاتی، مگر وہ ان مشاغل کا اس قدر عادی ہو چکا تھا کہ اگر خود کو روکتا بھی تھا تو قدم نہیں رکتے تھے۔ کسی روز نہ جانے کیسے عہد کر لیا، تبھی دوست بلانے آ گئے۔ اس کی یہ عادت بھی درگزر ہو گئی کہ وہ رات کو دیر سے آنے سے سوا مہنور کو اور کوئی تکلیف نہیں دیتا تھا۔ اس کے ساتھ سخت لہجے میں بات نہیں کرتا تھا۔ بیمار ہوتی تو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا تھا۔ مائکے جانے سے بھی منع نہ کرتا، کوئی بدسلوکی بھی نہ کرتا۔ بس یہ چاہتا تھا کہ بیوی اس کی پرائیویٹ معاملے میں دخل نہ دے اور نہ ہی اس سے پوچھا کرے کہ تم رات کو کیوں دیر سے آتے ہو اور کہاں رہتے ہو۔ وہ بیوی کے دباؤ کے بغیر بالکل آزاد زندگی گزارے، جیسے غیر شادی شدہ مرد زندگی گزارتے ہیں۔ اب اس کی طرح سے بھی گھر والوں کو پریشانی لاحق رہنے لگی کہ وہ آئے دن پولیس کا مطلوب رہتا تھا۔ ماں باپ سوچتے ہیں کہ آخر اس کی ایسی کیا سرگرمیاں ہیں کہ پولیس اس کا پوچھنے دروازے تک آ جاتی ہے۔ وہ تھانے جا کر رقم بھراتے اور وہ لوگ کچھ عرصہ چپ بیٹھ جاتے۔ خدا جانے اس نے کس قسم کے مجرمانہ رابطے بڑھا لیے کہ جس کی وجہ سے پولیس گھر تک آ جاتی تھی۔ اس وجہ سے گھر والے پریشان رہنے لگے۔ ایک دن جب مہنور مائکے آئی، کسی نے اس کو بتا دیا کہ مزمل کا اعصابی نظام ایک بار بہت تیز بخار کے بعد متاثر ہوا تو وہ اب تک ٹھیک نہیں ہو سکا، اب وہیل چیئر پر رہتا ہے۔ یہ سن کر میری دوست کو بہت صدمہ پہنچا۔ ایک طرف شوہر کی بے رخی کا دکھ، دوسری جانب مزمل کی بیماری کا سن کر اس کا سکون ختم ہو گیا اور اسے چپ ہی لگ گئی۔ دن رات سوچتے رہنا اس کا معمول ہو گیا۔ وہ کسی بات پر دلچسپی نہ لیتی تھی اور نہ ہی کہیں آتی جاتی تھی۔ اس کی زندگی دیواروں تک محدود ہو کر رہ گئی۔ اب تو وہ مائکے بھی نہ آتی۔ ایک رات 10 بجے جب وہ اپنے بستر پر دراز تھی، اس کی اپنی زندگی کے بارے میں غور کر رہی تھی، اس نے دروازے پر دستک سنی۔ اس کے سسر دروازے پر گئے، سمجھ رہے تھے کہ بیٹا گھر آ گیا ہے، مگر اس کا بیٹا آج گھر تو معمول سے جلدی آ گیا تھا، مگر اپنے قدموں پر نہیں آیا تھا بلکہ دوستوں کے کندھوں پر آیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ کسی جگہ ایک جھگڑے میں رحمان کو گولی لگ گئی ہے اور زخمی ہے۔ رات کا وقت تھا۔ وہ اس کو ہسپتال لے جانے کے بجائے شدید زخمی حالت
میں گھر لے آئے۔ خدا جانے یہ کیسے دوست تھے۔ وہ اس کے بے جان جسم کو بوڑھے باپ کے ہاتھوں میں تھما کر چلے گئے۔ رحمان کی نبض ڈوب رہی تھی، جسم سے کافی خون بہہ چکا تھا۔ گھر میں کھلبلی مچ گئی۔ باپ نے مدد کے لیے پڑوسیوں کو آواز دی۔ وہ سب مل کر اس کو گاڑی میں ڈال کر اسپتال لے چلے، لیکن راستے میں رحمان نے دم توڑ دیا۔ اسپتال تک جانے کی نوبت ہی نہ آئی۔ باپ کو کمر پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ رحمان اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ پتہ چلا گانا سنتے ہوئے جھگڑا ہوا اور ایک تماشائین نے گولی چلا دی جو نشے میں تھا۔ دوست بھی ویسے ہی تھے جنہوں نے اسپتال لے جانا مشکل جانا۔ وہ اس کیس میں پھنسنے کو تیار نہ تھے۔ اس کی دوستی ایسی ہی لوگوں سے ہوتی تھی جو وفا اور لحاظ سے خالی تھے۔ مہنور پہلے ہی اداس تھی، اب تو نیم پاگل ہو گئی۔ وہ اجڑ کر باپ کے گھر پر آ گئی۔ آج ماں پچھتا رہی تھی کہ اس نے 2 دلوں کو ہی نہیں 3 گھروں کو اجاڑ دیا۔ آنٹی اب پچھتا رہی تھی کہ اس نے کتنی بھول ہو گئی۔ نسیم سے رشتہ ضرور تھا، لیکن اس کے لڑکے کے بارے میں تحقیق نہ کی۔ کم سے کم رحمان کے بارے میں کچھ معلوم کر لیا ہوتا۔ بہن کی محبت میں آنکھیں بند کر کے بیٹی کو تباہ کی آگ میں جھونک دیا۔ اب بیٹی دکھی تھی اور ان کا دل بھی خوش نہ تھا۔ مہنور کافی عرصہ تنہا رہی، پھر گھر میں بیمار پڑی رہتی۔ ماں باپ اس کو ملازمت کرنے کی اجازت بھی نہ دیتے تھے۔ میں ایک روز اس کے گھر گئی تو اس کی حالت مجھ سے دیکھی نہ گئی۔ میں نے آنٹی کو سمجھایا کہ اگر مہنور ملازمت کرنا چاہتی ہے تو اس کو کرنے دے، اس طرح اس کا دھیان بھٹکے گا اور دل بہل جائے گا۔ وہ معاشرے میں اپنا کچھ تعمیری کردار ادا کر سکے گی۔ یوں گھر میں ایک قیدی کی طرح بند رہ کر تو وہ اپنی آگ میں جل جل کر راکھ ہو جائے گی۔ انہوں نے میری بات کی لاج رکھی اور بیٹی کو ملازمت کرنے کی اجازت دے دی۔ میں نے مہنور کے لیے اپنے اسکول میں جاب کی گنجائش نکالی۔ وہ میرے ساتھ اسکول میں پڑھانے لگی۔ جب وہ گھر سے نکلی اس میں کافی تبدیلیاں آ گئیں اور اسکول کے بچوں میں اس کا دل لگ گیا۔ وہ اب اس کے درمیان ہنستی مسکراتی تو بہت اچھی لگتی ہے۔ افسوس کہ ہمارے معاشرے میں کتنی ہی ایسی نیک اور اچھی لڑکیاں ہیں جو والدین کے غلط فیصلوں کے باعث اجڑ جاتی ہیں۔ ایسی لڑکیوں کو اگر کوئی تعمیری کردار ادا کرنے کا موقع میسر آ جائے تو ان کی مزید تباہ حال نہ ہو، ورنہ یہ گھٹن کا شکار ہو کر خود کو بیکار سمجھنے لگیں گی۔ مہنور کے معاملے میں تو میری یہی تجربہ ہے۔ دھنیہ واد دوستو۔